اچھا متی 4:5 تا 6 ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا. آزمایا جانا میں نے استدلال میں پیش کیا تھا کہ آزمایا جانا گناہ کی دلیل ہے. آزمایا ہی تب جاتا ہے گناہ کی وجہ سے, اور جب گناہ بڑھ چکتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے. آپ نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. بہرحال یہ آپ نے خود بیان کر دی. تو میں یسوع سے اس چیز کی امید نہیں کرتا کہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہوں گے. اچھا ایک سوال میرا اور ہے, مطلب جو ابھی میں کرنا چاہ رہا تھا ان سے. انہوں نے اپنے بیان کے اندر بار بار ایک چیز کہی کہ یسوع کو مطلب آزمایا گیا. وہ شیطان جو تھا وہ اٹھا کر لے گیا پہاڑی پہ. تو شیطان اٹھا کر لے گیا پہاڑی پہ. اب یہ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ میرے ساتھ چلیں. جب میں ان کے زیر اثر ہی نہیں ہوں, جب میں ان کی بات سمجھتا ہی نہیں ہوں اور میں ان کے تسلط میں ہی نہیں ہوں, تو میں ان کی بات نہیں ایکسیپٹ کروں گا. جب میں نے ان کی بات ایکسیپٹ نہیں کی, اٹس مین ڈیٹ میں ان کے انڈر میں نہیں ہوں. تو جب شیطان کے انڈر میں ایک شخص آ گیا, اب شیطان اسے چاہے جو مرضی کروا لے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یسوع کے اوپر شیطان نے غلبہ پا لیا اور شیطان اس کو اٹھا کر لے گیا تو گناہ تو ثابت ہو گیا. سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یسوع بے گناہ ہیں؟ یہ کائنڈلی ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا. ان کا سوال تھوڑا لمبا ہے, اصل میں کئی سوال بنتے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان سب کو رسپونڈ کر سکوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انجیل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. باغ آدم کو خدا نے خلق کیا, خدا نے باغ عدن میں رکھا جو خدا نے لگایا تھا, ابلیس نے نہیں. لیکن خدا نے ابلیس کو آزمانے کا موقع دیا. اب موقع کس نے دیا؟ خدا نے دیا. اسی طرح روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, تو موقع کس نے دیا؟ روح القدس نے. اور جس طرح باب آدم کی آزمائش ہوئی اسی طرح مسیح خداوند کی آزمائش ہوئی. انجیل مرکس میں ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہا کیا. مطلب بابا آدم ہے باغ عدن میں جانوروں کے ساتھ رہتا تھا, اور مسیح خداوند کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہا کیا. اچھا ایک جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ آزمائش کا, یہ غالباً اس طرح کا سوال ہے جو حکیم صاحب نے بھی, یا اعتراض ہے جو حکیم صاحب نے بھی کیا کہ جس کو آزمایا جائے وہ بے گناہ ثابت نہیں ہوتا. بائبل مقدس کے مطابق تو خدا کو بھی آزمایا جاتا ہے. یسایہ 7 باب میں ذکر ہے کہ تم خدا میں سے نشان طلب کرو, اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پاتال میں. اور جب آخذ بادشاہ نے کہا کہ میں نشان طلب نہیں کروں گا اور اپنے خدا کو نہیں آزماؤں گا, تو یسایہ نبی, یا یوں کہہ لیں کہ خدا کا عتاب نازل ہوا. اسی طرح زبور میں لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. بائبل مقدس کی روح سے خدا کو آزمایا جا سکتا ہے, آزمانا گناہ نہیں ہے. ہاں شک کے ساتھ آزمانا. اور ایک مجھے یہ بات بھی یاد آئی, قرآن حکیم حدیث میں بھی ہے, اور شاید مجھے اگر صحیح طرح میں بھول نہیں رہا تو قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا کہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا.